السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ٹی وی۔ نارتھ کوریا میں 11 دن کے لیے عوام پر ہنسنے، شراب نوشی اور یہاں تک کہ کسی قسم کی خرید و فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ شاید یہ سن کر آپ کو کافی حیرت ہوئی ہوگی، مگر اس ملک کے ہر ایک باشندے کے لیے یہ کوئی نئی خبر نہیں، کیونکہ ان کو آئے دن ایسی کئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جن کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ملک دنیا میں اس وقت انوکھے اور اچھوتے قوانین رکھنے والے ممالک کی قطار میں سب سے آگے ہے، اور اس قدر خطرناک بھی ہے کہ دنیا کی سپر پاورز بھی اس سے پنگا لینے سے گھبراتی ہیں۔ کم il سنگ نے 1948 میں مؤثر طور پر شمالی کوریا کی بنیاد رکھی، اور تب سے آج تک یہ خاندان اس ملک پر حکمران ہے اور اقتدار باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتا رہتا ہے۔ کم جونگ ان سے پہلے کم جونگ il نے 17 برس تک شمالی کوریا پر حکمرانی کی، جو 17 دسمبر 2011 کو 69 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ان کی اس 17 سالہ حکمرانی کو شمالی کوریا کی تاریخ کا تاریک ترین دور سمجھا جاتا ہے، جس کو مزید تاریک کرنے میں کم جونگ ان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ موجودہ سپریم لیڈر کم جونگ ان نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اس ملک کی عوام پر 11 دن کے لیے ہنسنے، شراب نوشی اور شاپنگ پر مکمل پابندی عائد ہے۔ مگر یہاں یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ بھی بدقسمتی سے اس ملک کے باشندے ہوتے تو پابندی کی یہ خبر آپ کو کچھ زیادہ پریشان نہ کرتی، کیونکہ اس ملک میں آئے روز کئی ایسی پابندیوں کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اس ملک کا ہر شخص کم جونگ ان کی غلامی کا پابند ہے، جس کو اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ کوئی بھی شخص خواہ مرد ہو یا عورت اپنی مرضی کا لباس زیب تن نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مغربی طرز کے لباس، خاص طور پر بلو جینز پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ مرد ہو یا عورت اپنی مرضی کا ہیئر کٹ سٹائل نہیں کروا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مردوں کے لیے 15 اور عورتوں کے لیے محض 18 ہیئر کٹ سٹائل دیے گئے ہیں، اور بالوں کے کلر کرانے پر بھی مکمل پابندی عائد ہے۔ ملک میں نہ صرف کسی قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی پر مکمل پابندی عائد ہے، بلکہ اس ملک کی تمام تر سرزمین اس ملک کی حکومت کی ملکیت ہے، اور کوئی شخص اس کی ملکیت حاصل نہیں کر سکتا۔ ملک میں محض 4 ٹی وی چینل ہیں جن پر ہر وقت اسلحہ کی نمائش اور حکومتی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں۔ زیادہ تر سڑکیں ویران نظر آتی ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ اس قدر غریب ہیں کہ وہ گاڑیاں تو بہت دور اپنی ضروریاتی زندگی بھی بمشکل پوری کرتے ہیں۔ اس ملک کا ہر ایک شخص ایک ایسا غلام ہے جس کو اپنی مرضی سے نہ صرف کھانے پینے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کو اپنی مرضی سے باہر کہیں جانے اور باہر کی دنیا دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ دنیا کا کوئی ملک آج صرف اس وجہ سے نارتھ کوریا کے باشندوں کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ بدقسمتی سے آج اس ملک کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز موجود ہیں، جن کو وہ اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کا بہانہ کر کے کئی بے گناہ شہروں اور ملکوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ یہاں یہ جان کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ کم جونگ ان کا پوری دنیا کے سامنے یہ بیان بھی آ چکا ہے کہ نیوکلیر ویپنز کا بٹن ہر وقت اس کی میز کے نیچے ہوتا ہے۔ اگر کبھی بھی شمالی کوریا کو کوئی خطرہ محسوس ہوا تو ہم اس بم کو چلانے میں ذرا بھی دیر نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سپر پاورز اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس ملک سے پنگا نہیں لینا چاہتے۔ نارتھ کوریا اپنے اندر ایک الگ ہی دنیا رکھتا ہے۔ کسی کو مذہبی آزادی نہیں، کسی شخص کو ٹورسٹ سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اور فوجی ہر لمحے ٹورسٹ کی نگرانی کرتے ہیں۔ ملک میں سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد ہے۔ ملک کی کل آبادی میں صرف 30 لاکھ افراد کے پاس موبائل فون موجود ہیں، جو ویسے تو بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن 2.5 کروڑ آبادی والے ملک میں یہ تناسب 10 میں سے 1 فرد کا بنتا ہے، اور ان افراد میں زیادہ تر کا تعلق دارالحکومت پیانگ یانگ سے ہے۔ شمالی کوریا میں بجلی کی پیداوار بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملک راتوں کو زیادہ تر اندھیروں میں ڈوبا ہوتا ہے، جس کا ثبوت آپ اس وقت اپنی سکرین پر نظر آنے والی اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا شمالی کوریا کا دارالحکومت پیانگ یانگ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ روشنی میں ڈوبا ہوا نظر آنے والا یہ علاقہ جنوبی کوریا کا ہے۔ اس ملک میں عیسوی کیلنڈر کی بجائے اس ملک کا اپنا بنایا گیا کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے، جس کو جوشے کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد وہاں کے سپریم لیڈر کی تاریخی پیدائش پر ہے۔ اس ملک نے سال 2015 میں اپنا ٹائم زون تخلیق کر لیا،
جس کو پیانگ یانگ ٹائم کہا جاتا ہے۔ یہ ٹائم زون ہمارے ٹائم زون سے 4 گھنٹے آگے ہے، یعنی اگر ہمارے ہاں اس وقت رات کے 7 بجے ہیں تو نارتھ کوریا میں رات کے 11 بج چکے ہوں گے۔ جہاں ایک طرف اس ملک میں مختلف پابندیاں عائد ہوتی رہتی ہیں، وہیں یہ جان کر آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس ملک کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کوکا کولا کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد ہے۔ تاہم اس فہرست میں دنیا کا دوسرا ملک کیوبا ہے۔ نارتھ کوریا کے کیپٹل پیانگ یانگ میں اکثر آپ کو چوڑی اور قدیم سڑکیں دیکھنے کو ملتی ہیں، مگر شہر سے باہر حالات اس سے کافی مختلف ہیں۔ سال 2006 کے اعداد و شمار کے مطابق شمالی کوریا میں اس وقت کل 25,554 کلومیٹر طویل سڑکیں تھیں، جن میں صرف 3% پکی تھیں، جو کل کا صرف 724 کلومیٹر بنتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 1,000 میں صرف 11 نارتھ کورین کے پاس گاڑی موجود ہے، جس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بس سٹینڈز پر کس قدر لمبی قطاریں ہوتی ہوں گی، جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نارتھ کوریا کے ان حقائق کو جان کر کیا آپ اس ملک کی شریعت کو منتخب کرنا پسند کریں گے؟ یقیناً ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو زندہ رہنے کے لیے بھی دوسروں کی غلامی اختیار کرنا پڑے، اس پر موت کو ترجیح دیں گے۔ دوسری طرف ایک ایسا ملک جہاں آپ کو کھانے پینے، رہن سہن اور مذہب کی مکمل آزادی ہو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس میں آپ اس قدر آزاد ہیں کہ جو دل میں آئے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیں، اور یہاں تک کہ کسی کے بے قصور ہونے کے باوجود اس پر کسی قسم کا الزام لگا دیں، اور یہاں تک کہ اس کی جان بھی لے لیں۔ یقیناً آزادی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک، اپنے پرچم اور اپنے عقائد کا تحفظ کریں۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک محض مذہب کے نام پر لیا تھا کہ جس میں جو چاہے اپنی مذہبی آزادی کو استعمال میں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے اور جنت کے ٹکڑے پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔